اردو NCERT جان پہچان نبی جماعت کی کتاب کا یہ سبق استاد کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے جو لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ اوس یہ ان کا لکھا ہوا ایک سبق ہے جس میں انہوں نے اوس جو ایک قدرتی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اس کو ایک مختلف انداز سے انہوں نے اپنا پیش کیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا تاکہ اس کے اندر نئے الفاظ جو آئیں اس کو آپ اپنی زبان کے اندر استعمال کر سکیں اور آپ کے وکیبلری میں بھی اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنے میں بھی آپ کو ایک الگ دلچسپی حاصل ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اوس برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواستگار ہوتا ہے۔ خواستگار کہا جاتا ہے آرزو مند، یعنی چاہت کرنے والا، کسی چیز کی خواہش کرنے والا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برسات کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے آرزو مند ہوتے ہیں، انہیں اچھی لگتی ہے وہ چیز، خواستگار ہوتے ہیں۔ کسی کو اودی اودی کالی کالی گھٹائیں پسند ہیں۔ اودی گھٹا کیا کہا جاتا ہے؟ سیاہ بادل کو۔ ویسے اودی کا لفظ ہلکا بیگنی رنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اودی گھٹا جب بولا جاتا ہے تو کالے بادلوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کالے یہاں آ گیا ہے آگے، تو اس لیے یہاں پہ اگر ہم بیگنی، ہلکا بیگنی رنگ بھی کر لیں تو دونوں معنی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اودی اودی کالی کالی گھٹائیں پسند ہیں، یا کالی بھی کر سکتے ہیں اس کا معنی۔ کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے۔ مست ہو جانا مطلب خوش ہو جانا، مزہ آ جانا۔ تو بجلی کی چمک سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی بجلی کڑک رہی ہے، اب برسات ہوگی، اور کسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی فصل اچھی ہوگی اب، ٹھیک ہے۔ تو کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے۔ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مینا برس کر کھل جاتا ہے اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مینا کہا جاتا ہے بارش کو۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو بارش کی یہ بہت پسند ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد بالکل موسم صاف ہو جاتا ہے، آسمان جو ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کے کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے، اور صبح جب آپ اٹھیں تو جنگلات اور کھیتوں اور جو ہے درختوں یعنی پیڑوں کی جو عجیب قسم کی اس کے اندر تازگی پائی جاتی ہے۔ اس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے چپ چاپ نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے تھے۔ ایسے چپ چاپ رہتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے بالکل چپ چاپ اپنی جگہ سہمے ڈرے انداز میں رہتے ہیں، اپنا صرف خوبصورتی بکھیرتے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اپنا چپ چاپ بغیر حرکت کے پڑے رہتے ہیں۔ کیا خبر ہے کہ رات کے وقت تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور یہ انہی کی گل افشانیاں ہوں۔ گل بولتے ہیں پھولوں کو، افشانیاں مطلب پھولوں کا برسنا، بکھرنا۔ تو گل افشانیاں مطلب پھولوں کا بکھرنا یا خوشیوں کا بکھرنا یہاں مراد ہے۔ سیکنڈ پیراگراف کہتے ہیں کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے۔ مضر مطلب نقصان دہ، ٹھیک ہے، نقصان پہنچانے والا۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، بزرگ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اوس میں سونا اور اوس میں جو ہے لیٹنا یا اوس میں جو ہے ٹہلنا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں، مگر ایسا کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں۔ خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے۔ نہال مطلب بھی تر و تازہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ تو اس سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، لیکن انسان ہی ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو انسان بھی تو ایک مخلوق ہے، اس کو اس سے کیوں نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ فقیر اپنے آپ کو کہا انہوں نے تواضع انکساری میں کہ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ربانی مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے عجیب و غریب جلوہ ہے، ایک نمایاں اس کی دکھائی دینے والی جو ہے قدرت ہے۔ جس کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے، وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اوس میں ذات الہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، جن کی یوزڈ ٹو ہوتے ہیں صبح اٹھنے کے، وہی لوگ اس کا مشاہدہ کر پاتے ہیں، اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ مشاہدہ کرنا مطلب دیکھنا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا، یعنی جوہی ایک خوبصورت پھول ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا۔
اور ایسا مستغرق تھا کہ دنیا و مافیہا کی خبر نہیں۔ مستغرق ہونا کسی چیز میں بالکل لگ جانا، بالکل منہمک ہو جانا، کسی چیز میں بالکل اپنے آپ کو لگا دینا، اس کو بولتے ہیں مستغرق، غرق ہو جانا، اسی میں ڈوب جانا جسے کہتے ہیں۔ دنیا و مافیہا، دنیا و مافیہا جو کچھ اس کے اندر ہے، تو جھکا ہوا اس میں اتنا جو ہے اپنے آپ کو اس نے ڈبا رکھا تھا، اپنے آپ کو اس میں اسی میں لگن میں اس تھا کہ دنیا اس میں جو کچھ ہے اس کی اس کو کوئی خبر نہیں تھی، اسی کی خوبصورتی میں وہ کھویا ہوا تھا۔ در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت ہوتا ہے۔ اردو زبان میں اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی تعریف کے لیے کہ قیامت ہوتا ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ عموماً بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی کسی شخص کو بہت خوبصورت قرار دینا ہو تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ادائیں تو قیامت ہے۔ تو در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز، یعنی اس کے پھولوں پر جو اوس پڑی رہتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ چھوٹا پھول، نازک پتیاں، اور اس پر اوس کی ننھی ننھی بوندیں حس و حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک خوبصورتی کے لیے محشر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی تعریف کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی وداؤٹ موشن اگر کوئی شخص ہے تو اس کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کسی کے جسم کے اندر دل ہے دھڑکنے والا تو وہ اس سے جو ہے فدا ہو جائے گا ان چیزوں میں۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہے، یعنی بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے، وہ رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ سورج جہاں نکلا وہاں اس کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتی ہے۔ اوس کی سیرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے۔ یعنی اوس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو امیر لوگوں کا گھر ہے یا ان کا گھاٹ ہے یا ان کا جو باغ ہے اس میں پڑے گی، دوسرے لوگوں میں نہیں، بلکہ ساری چیزوں پہ برابر وہ پڑتی ہے، چاہے کوئی چیز اونچی ہو، چاہے نیچی ہو، چاہے کسی بھی انداز کی ہو۔ تو باران رحمت یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت جیسے اللہ تعالیٰ کی بارش برستی ہے، ویسے اوس بھی تمام چیزوں پر ایک ساتھ پڑے۔ آپ کی گاڑی وہاں کھڑی ہوگی تو وہ بھی بھیگ جائے گی، پودا ہوگا وہ بھی بھیگ جائے گا، یعنی تمام چیزوں پر وہ یکساں مفید ہو، یعنی فائدہ مند ہو۔ مگر مینا سورج کا مقابلہ کرتا ہے۔ مینا برسات کو کہا جاتا ہے، بارش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارش جو ہے وہ سورج کا مقابلہ کرتی ہے۔ بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے۔ جب بارش اپنے بادلوں کے لشکر کو لے کر کے آتا ہے تو سورج جو ہے، آفتاب جو ہے، سن جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، لیکن مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک صلح کل ہوتی ہے۔ لیکن اوس جو ہے اتنا سورج سے پنگا ونگا نہیں لیتی ہے، بالکل صلح کل ہوتی ہے۔ صلح کل مطلب جو سب سے مل جل کر رہے، صلح مطلب کل مطلب سب، صلح مطلب صلح، ٹھیک ہے، سب سے صلح کر کے رہنے والے، یعنی مل جل کر سب کے ساتھ پیس کے ساتھ رہنے والے۔ تو یہ جو ہے اوس بڑا ڈرپوک ہوتی ہے اور بہت صلح کل ہوتی ہے، سب سے مل جل کر رہتی ہے۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے۔ جب بالکل شانتی ہوتی ہے، بادل بھی اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں، سورج بھی نہیں ہوتا ہے رات کے ایک دم اندھیرے میں، اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے، اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے۔ جیسے ہی سورج نکلا اور یہ اپنے راستے نکل لیتی ہے، اس کے بعد سورج سے مقابلہ نہیں کرتی ہے۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے، انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے کہ اوس تمام در و دیوار کو، شجر و حجر کو تر کر دیتی ہے۔ در و دیوار سمجھیے، در مطلب گھر، دیوار مطلب دیوار، شجر مطلب پیڑ، حجر مطلب پتھر، یعنی اوس جو ہے وہ تمام ان چیزوں کو جو ہے تر کر دیتی ہے۔ تر کرنا مطلب گیلا کر دینا، گیلا کر دیتی ہے، مگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی دور نہیں کرتی۔ تشنگی کرنا یعنی پیاس کو بجھانا، مگر اتنا گیلا کر دیتی ہے، لیکن کوئی اگر پیاسا شخص ہے اور چاہے کہ اوس کو پی لے تو وہ اتنا پانی اس کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی پیاسے کی پیاس کو بجھا سکے۔ اردو زبان میں ایک مثل ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، یعنی ایک مثل ہے کہ اوس جب گرتی ہے تو ہاتھی بھی، اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود، وہ چھوٹے چھوٹے جو اوس کے بوند ہوتے ہیں وہ ہاتھی کو بھی گرا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی گاڑی اگر باہر کھڑی ہے تو وہ بھی بھیگ جاتی ہے اور آپ کا چھت بھی پوری بھیگ جاتی ہے۔ تو یہ اوس جو ہے کتنی بڑی سے بڑی چیزوں کو بھگا سکتی ہے۔ گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے، جیسا ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھی نے اوس میں نہا لیا، مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ لیکن اتنا پانی بھگانے کے باوجود ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اوس کسی چڑیا کی پیاس بجھا سکے۔ یہ دیکھیے آپ کتنا دونوں میں کمپیریزن اگر آپ کریں، ایک طرف تو وہ بھگا دے رہی ہے ہاتھیوں کو، لیکن دوسری طرف کسی کا پیاس نہیں بجھا پا رہی۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، اس میں غور فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسے قدرت والی چیزیں رکھی ہیں، اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے۔ اس میں اوس کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ اوس بھائی اتنا بھگا رہی ہو لیکن آپ ایک پیاسے کو پانی نہیں پلا پا رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے، جس کو دیکھ کر
دل حق پرست میں عرفان یزدان کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل حق پرست یعنی وہ دل جو حق کو ایکسیپٹ کرتا ہو، تسلیم کرتا ہو، مانتا ہو۔ عرفان یزدان مطلب اللہ تعالیٰ کا عرفان، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرفان یزدان یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے والا جو دل ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو جذبات پیدا ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے ضرور اس کائنات کا بنانے والا کوئی شخص ہے، کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک اہم انداز سے، ایک الگ انداز سے چلاتا ہے۔ تو یہ خواجہ حسن نظامی کا سبق تھا اوس کے نام سے، جو ہم نے پڑھا۔ دیکھا آپ نے کس انداز میں انہوں نے اوس، ایک جو معمولی سی چیز تھی، اس کو کس انداز میں پیش کیا، اس سے ہمیں کیا سبق دینے کی۔ سبق کے مطالعے کے بعد آئیے اب اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کن سوالات کو کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے غور کیجئے، انسان اوس کی طرح قدرت کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے کام کی باتیں سیکھ سکتا ہے۔ بہت ساری پیڑ ہیں، پودے ہیں، ندی ہیں اور دیگر حیوانات ہیں، چیٹی ہیں، ان ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو چیٹی کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے پہلے سے انسان کو چیزوں کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے، جیسا کہ چیٹی اپنا کھانا جو ہے وہ سردی کا کھانا گرمی میں ہی جمع کر کے رکھ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ پیڑ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پیڑ اپنا جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ کس انداز سے پہنچاتا ہے، اس انداز سے ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، بغیر کسی چیز کا مطالبہ کیے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے، اور سیدھا زمین سے نکل کر کے اوپر جاتے ہیں بہت سارے اکثر پیڑ۔ تو بہت ساری چیزیں، اس طرح کی مختلف چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پھولوں کی پتیوں کے پر جو اوس کے قطرے گرتے ہیں تو وہ ایک دم قیامت معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ اپنے انداز میں، جب آپ جس انداز سے بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، یا یہ لکھ دیں، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں کے پر بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ خدا کی مخلوق اوس سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے۔ بہت آسان سا جواب ہے۔ نمبر 3، مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ مصنف نے یعنی رائٹر نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اوس یہ ایک نیچرل چیز ہے اور نیچر کا حصہ ہے اور فطرت کا حصہ ہے۔ تو جواب دے سکتے ہیں کہ مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اوس ایک فطری چیز ہے، جو فطری طور پر جس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی پیدائش مصنوعی نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ تو اس کا جواب بھی سبق کے آخر میں تھا کہ اوس کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے۔ تو لکھ سکتے ہیں کہ اوس کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے۔ یہ سوال جواب یہاں ختم ہوتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اس کو بھی آپ آسانی کر سکتے ہیں۔ اوس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ صبح کے وقت اوس بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ مخلوق کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، یا اوس بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ عجیب و غریب، میں نے کل ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ایسا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمل دخل، اس چوری میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ عمل دخل یعنی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ صلح کل، ہم لوگوں کو صلح کل ہو کر رہنا چاہیے، یعنی تمام لوگوں سے مل جل کر رہنا چاہیے، صلح کر کے رہنا چاہیے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع بتائیں۔ جذبات کا واحد جذبات یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا جذبہ۔ مشاہدہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوگی مشاہدات۔ جلوے یہ جمع ہے، اس کے واحد ہوگا جلوہ، ہا کے ساتھ، گول ہا کے ساتھ۔ خبر یہ واحد ہے، اس کی جمع اخبار ہوگی۔ گھٹائیں یہ جمع ہے، اس کی واحد گھٹا ہوگی۔ بوند یہ واحد ہے، اس کا نام، اس کی جو جمع ہے وہ بوندیں ہوں گی۔ عملی کام، اوپر اوس پر 5 جملے لکھیے۔ یہ آپ کو خود سے کرنا ہوگا، آپ اس کو سبق میں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ امید کی یہ لیسن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہوگا۔ شکریہ۔